حضرت ملنگ معصوم علی شاہ جناب رفیق علی بابا ملنگ بھی تشریف فرما ہیں، شیار علی میاں صاحب شہزادہ بختیار ملت، علماء، عوام، یہ تمام سنی عوام، اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں اور فرشتے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی چوکھٹ پہ پہنچنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موتوا قبل ان تموت، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، جسے بھوک لگ رہی ہو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا، جو محبت میں بیٹھا ہے وہ زور سے کہے گا سبحان اللہ۔ جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیماں کا نگینہ دیکھا، جنت کی بہاریں ہو یا کوثر کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ جنت کی بہاریں ہو یا کوثر کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ وعدہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑھا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامان مدار دو جہاں تھام لیا ہے۔ شاعر نے کہا عقل میں A1، سمجھداری میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، علم کی سٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی تو گیٹ ہے۔ عقل میں A1، سمجھداری میں اپ ٹو ڈیٹ ہے، علم کی سٹی محمد اور علی تو گیٹ ہے۔ جس نے جب بھی جو بھی مانگا دل کے ٹی وی نے کہا، حضرت مولا علی ولیوں کا انٹرنیٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار، حق معین، حق معین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، رب نے فرمایا، وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لئے بہت شارٹ اینڈ سویٹ بات کروں گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، انہیں کسی کا خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تنہا اور اکیلا ایک شخص حلب سے چلا مدینہ، مدینے سے چلا ہندوستان، ہندوستان سے پوری دنیا کا چکر لگایا دین کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ نہ کوئی خوف تھا نہ حزن تھا نہ ملال تھا، اور اس شخص نے اپنی پوری عمر میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا۔ اس شخصیت کا نام کیا تھا؟ اس شخصیت کا نام صاحب مقام سمدیت، واصل مقام محبوبیت، تبع تابعی العصر، حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کی ذات۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی ملال نہیں ہوتا، کسی طرح کا کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اگر رنج، کوئی خوف، کوئی ملال ہوتا تو غریب نواز بولنا پڑے گا، بابا سے بلند بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی ملال ہوتا، غریب نواز تنہا اکیلے دین کا اتنا بڑا کام کر سکتے؟ غوث پاک سرکار ڈاکوؤں کے بیچ میں
پر ہو کر سچ بول سکتے؟ سرکار مخدوم پاک اپنے وطن کو چھوڑ کر تخت کے سمنا کو ٹھوکر مار کے دین کی تبلیغ کر سکتے؟ ان سب بزرگوں کی ادائیں بتاتی ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور سنیے، توجہ چاہیے آپ تمام حضرات کی، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چار سلسلے شروع ہوئے ہیں، ویسے تو 6 ہیں۔ دیوانگان حضور جمال الدین جانمن جنتی سے، عاشقان قاضی مطہر کلے شیر سے، خادمان ابو محمد ارغون ابو تراب فنسور ابو الحسن تیفور سے، اور اس کے علاوہ طالب حضرت قاضی محمود کنتوری سے، پھر ایک اور گروہ ہوا جس کا نام اجملیان ہوا حضرت اجمل بہرائچی سے، اور اس کے بعد ایک اور گروہ ہوا بڈھن بہرائچی سے۔ گروہ سرکار قطب المدار کے سلسلے کے بہت ہوئے، ہوتے رہے، لاکھوں خانقاہیں ہوئی، ہزاروں چلے ہوئے، نہ جانے کتنے تکیے ہوئے، 20 لاکھ سے زیادہ تکیے۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ دنیا میں نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے رخصت ہو جائیں گے، لیکن یقین مانیے کچھ انسان اللہ ایسے پیدا کرتا ہے کہ جو جب زندہ رہتے ہیں تب بھی ان کے چہرے سے نظر دنیا کی نہیں ہٹتی، اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی یاد دل سے کبھی جاتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بناتا ہے جن ولیوں کی محبتیں اپنے دل سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ولیوں میں نام تھا حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین کا۔ پوری دنیا کا انسان آپ سے محبت کرتا ہے، ہر ہندو ہر مسلمان آپ سے محبت کرتا ہے، سارے غیر اور اپنے آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں۔ اسی قطب المدار سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں حضرت ابو تراب فنسور ہوئے۔ حضرت ابو تراب فنسور کی نسل میں نسلن بعد نسلن اولیاء ہوتے رہے، بزرگ ہوتے رہے، اللہ والے ہوتے رہے، یہ سارے بزرگ ہوتے رہے۔ آپ کو پتا ہے تقریباً علماء تشریف فرما ہے، میں عرض کر رہا ہوں تقریباً 350-400 سال پہلے، اور اوپر چلے جائیے، جب یہاں ایک بھی عالم نہیں تھا، میں اس بات پر واپس آؤں گا، لیکن توجہ، ایک بھی عالم نہیں تھا، ایک بھی مفتی نہیں تھا، ایک بھی مدرسہ نہیں تھا، ایسے عالم میں حضرت قطب المدار سرکار کے تعلق سے 600 سال پہلے گرو نانک سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اتنا بڑا دین کا کام ہوا تو کیسے ہوا؟ ایک مسجد نہیں تھی، ایک مدرسہ نہیں تھا، ایک عالم نہیں تھا، یہ اتنے سارے کلمہ پڑھنے والے آئے تو کیسے آئے؟ گرو نانک اپنی کتاب جنم ساکھی گرو نانک دی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر دیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار۔ زور سے دین پھیلانے کا ذمہ سید شاہ مدار نے لیا۔ آئے شاہ خراسان دے دوئی کہا چمل دیدار، خراسان ہوتے ہوئے آپ ہندوستان آئے، آپ کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوا۔ اسی ہرہلا چہلت کہیں کہاں چلے مستان، ہم نے گھبرا کر کہا کہاں چلے مستان، جس کا دعوے دار ہو اگے بھی ہندوستان، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے، اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلا۔ سرکار مدار العالمین نے دیکھا مدرسے تو ہیں نہیں، اور عام طور پر دوا کی کوانٹیٹی انسان کو ڈوز اتنا ہی لینا چاہیے جتنا برداشت کر سکے۔ اب یہاں کے لوگ قرآن پڑھے نہیں، حدیث پڑھے نہیں، اسلام سے دور ہیں، تو ڈوز کتنا دیا جائے گا، کیسا دیا جائے گا؟ ڈائریکٹ آگر کے مدرسہ کھول دیتے تو لوگ کہتے کہ ارے یہ کیا چیز ہے۔ سرکار نے پہلے مدرسہ نہیں کھولا، توجہ، پہلے تقیہ قائم کیا، بولے نا سبحان اللہ، اور 1 2 3 4 نہیں، مدار پاک نے تقیہ قائم کیے، حضور جمال الدین سرکار نے تقیہ قائم کیے، قاضی مطہر کلے شیر نے تقیہ قائم کیے،
قاضی محمود کنتوری نے تکیے قائم کیے، ابو محمد ارغون، ابو تراب فنسور، ابو الحسن تیفور نے تکیے قائم کروائے اور تکیے قائم کیے، ان پر ایک ایک ملنگوں کو بٹھایا، فقراء کو بٹھایا، فقراء کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی، ملنگوں کی جماعت تیار کر دی، ان میں علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مست ملنگوں کا سلسلہ ہے، نہ، صرف مست ملنگوں کا سلسلہ نہیں، اس میں ملنگ بھی ملیں گے اور پڑھے لکھے عالم ملنگ ملیں گے۔ توجہ، ایک شخص تھے، بور تو نہیں بنے؟ کون کون بور ہو رہا کہتے سبحان اللہ؟ ایک بہت بڑے عالم، قاضی القضات، وحدت الوجود کے مسئلے پر مدار پاک سے بحث کرنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ مدار پاک نے کہا آ جاؤ کر لو بھائی مناظرہ۔ تذکرۃ المتقین فی حوالے خلفائے بدیع الدین میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دوڑ کر کے آئے، اپنے ساتھ تقریباً 300 طلبہ لے کر آئے، وحدت الوجود پر بحث شروع ہوئی، مناظرہ شروع ہوا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 8 دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔ جب 8 دن تک سرکار مدار پاک کا مناظرہ ہوتا رہا، کہا یہ بندہ تو ماننے والا نہیں۔ مدار پاک نے 7 نقابوں میں سے ایک نقاب اٹھا کر کہا کہ اے قاضی مطہر سن لے، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ ادا کیا، قاضی مطہر نے دیکھا 7 نقابوں میں سے ایک نقاب اٹھ چکا ہے۔ پہلے وہ قاضی القضات ہوا کرتے تھے، جیسے ہی مدار پاک کے جلووں پر نظر پڑی بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی بے ہوش ہوئے، 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آیا، کہا سرکار اپنی غلامی میں لے لیجئے، اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ مخدوم پاک سرکار فرماتے ہیں اپنی کتاب لطائف اشرفی میں کہ میں نے علم ریمیا، کیمیا، سیمیا، ہیمیا، ان تمام علوم میں سب سے زیادہ ماہر اگر کوئی شخص دیکھا ہے تو سید بدیع الدین قطب المدار کا علم دیکھنا ہے۔ آؤ مدار کے دامن میں قاضی مطہر قاضی القضات ہیں، ابھی گنانے میں آ جاؤں گا۔ قاضی محمود کنتوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاضی ہیں، علم والے ہیں۔ آپ جونپور کی سرزمین پر چلے جائیں، حضرت قاضی صدر الدین خلیفہ قطب المدار ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اور خود قطب المدار مجدد وقت ہیں۔ کیا کمی ہے؟ اب سنیے، اسی بات پر واپس آتا ہوں۔ تکیے قائم کیے، زیادہ ڈوز نہیں دیا، لوگ جڑتے رہے۔ اس کے بعد یہی کام چلتا رہا۔ اللہ حضور سرکار ابو تراب فنسور کی نسل میں ایک شخصیت گزری ایسے وقت میں جب تقیہ دار بھول چکے تھے کہ ہماری کس سے نسبت ہے، جب مداریہ خانقاہیں بھول چکی تھی کہ ہمارا کس سے تعلق ہے، جب فقراء مکن پور شریف جانا بند کر چکے تھے، ایسے دور میں جب مدار کی چھڑیاں اٹھنا بند ہو چکی تھی، ایسے دور میں جب چلوں پر قبضے ہونے لگے تھے، ایسے دور میں کہ جب تمام کے تمام لوگ مدار پاک کو بھول چکے تھے، ایک شخصیت مکن پور شریف میں پیدا ہوئی، اس کو ساری کائنات نے زیغمہ مداریت حضور سرکار ابو الوقار سید قلب علی کے نام سے جانا۔ لوگوں کو بتایا، خاص طور پر دیوانگان، عاشقان، خادمان، طالبان کو ان کی اصل سے جوڑا۔ انہی کے بچوں میں، بچے تو بڑے بڑے ہوئے، کئی علماء ہوئے، کئی فضلاء ہوئے، لیکن یقین مانیے اگر زیغم مداریت کا کوئی ذوالفقار ہے تو وہ شیخ الہند ہے۔ دیکھیے، کتابیں لکھی، تصنیفیں کی، تقریریں کی، نعت بھی پڑھی، جس میدان میں لے جاؤ گے حضور شیخ الہند کا جواب نہیں ملے گا، جس میدان میں جاؤ۔ کہ بھائی
حضور سرکار قاضی محمود الدین ان کی نسلوں میں جعفر ہوئے، سید جعفر کے 3 بیٹے ابو طراف منصور، ابو الحسن طیفور، ابو محمد رغون، ان کی نسلوں میں حضور ابو البقار کلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بکھرے ہوئے مبلغین کا شیرازہ جو بکھرا ہوا تھا اس کو مجتمع کیا، اکٹھا کیا، ان کی نسل میں، ان کے بیٹوں میں